مسلم لیگ نون کے لیے ایک جمعہ بھاری ہی نہیں بہت زیادہ بھاری ثابت ہوا ہے۔ یہ سینٹ کے الیکشن تھے، چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہونا تھا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے پوری تیاریاں کی گئی تھیں۔ مسلم لیگ نون کا امیدوار نہیں تھا بلکہ یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار تھے۔ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ یوسف رضا گیلانی 3 مارچ کو سینٹ کے الیکشن میں قومی اسمبلی کے فورم سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ اس سے قبل عمران خان کی طرف سے کئی ماہ پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن ہونے چاہئیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور پھر الیکشن سے ایک روز قبل جو ویڈیو سامنے آئیں اس میں کوئی شک نہیں رہی کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی، فلور کراسنگ ہو رہی تھی، پیسہ چل رہا تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، اور اس سے قبل عمران خان جو کہتے تھے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تاکہ فلور کراسنگ کو روکا جا سکے، پیسے کو روکا جا سکے، لوگوں کی خرید و فروخت کو لے کر روکا جا سکے، لیکن اپوزیشن اس کو مان کر نہیں دی۔ اپوزیشن نے ہمیشہ کہا تھا، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر بھی انہی 2 پارٹیوں کے سائن تھے کہ جب بھی وہ حکومت میں آئیں گے تو اوپن بیلٹ ہوا کرے گا۔ لیکن آج یہ دیکھتے ہوئے کہ اوپن بیلٹ کا فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے، تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، انہوں نے اس کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ عمران خان سپریم کورٹ چلے گئے، عمران خان کی طرف سے قومی اسمبلی میں بل لایا گیا، اس کی بھی اپوزیشن کی طرف سے مخالفت کی گئی، اور سپریم کورٹ میں بھی کھل کر مخالفت کی گئی۔ تو وہاں سے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ بیلٹ کو ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے بالکل توجہ نہیں دی اور اعلان کر دیا کہ اوپن بیلٹ نہیں ہوگا، سیکرٹ بیلٹ ہوگا، جس کا فائدہ پی ڈی ایم نے اٹھایا۔ اور پھر وہاں پہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی، وہاں پہ جو پیسہ چلا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو سامنے آئیں، دیگر آڈیوز بھی سامنے آئیں، ناصر حسین شاہ کی بھی آڈیو سامنے آئی، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے بالکل واضح یوسف رضا گیلانی کی حمایت ہوتی رہی۔ عمران خان نے ایک موقع پر کہا تھا کہ حکومت کے لیے لوگوں کو مینج کرنا زیادہ آسان ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ اتنا نہ چلے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج میری بات آپ نوٹ کر لیں کہ اپوزیشن کل روئے گی، لیکن 3 تاریخ کو یوسف رضا گیلانی جیت گئے تو اس کے اوپر اپوزیشن نے کیا رونا تھا، وہ خوشیاں منا رہی تھی، اس نے جشن منایا۔ اور بڑی مدت بعد متحدہ اپوزیشن کو ایک ہی موقع ملا تھا جشن منانے کا، وہ پوری طرح سے اپوزیشن کی طرف سے وہاں پہ لوڈیاں ڈالی گئیں۔ لیکن اب جب 12 مارچ کو الیکشن ہوئے تو اس موقع کے اوپر جو رزلٹ سامنے آیا اس کے مطابق یوسف رضا گیلانی کو 42 ووٹ ملے، اور ان کے مد مقابل حکومتی امیدوار کو 48 ووٹ ملے، اور وہاں پہ 7 ووٹ اسی طرح ریجیکٹ ہو گئے۔ جس طرح یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان مقابلہ ہوا تھا تو حکومت کے امیدوار کے 7 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے تھے۔ اس موقع کے اوپر حکومت کی طرف سے تو بڑے افسوس کا، مایوسی کا اظہار کیا گیا، لیکن اپوزیشن کی طرف سے شادیاں نے بچائے گئے۔ آج وہی کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ ان کی طرف سے، قدرت کی طرف سے یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم سے انتقام لیا گیا ہے۔ بالکل وہی 7 ووٹ یہاں بھی مسترد ہوئے ہیں۔ جب مظفر حسین شاہ جو پریزائڈنگ افسر تھے انہوں نے دیکھا کہ مہریں یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر لگی ہوئی ہیں جبکہ اس کے سامنے ہونی چاہیے تھیں، انہوں نے 7 ووٹ ریجیکٹ کر دیے۔ اس کے اوپر ایک شور ہوا، ایک غوغا ہوا، وہاں پہ ایک تماشا لگ گیا۔ یوسف رضا گیلانی کے ایجنٹ، پولنگ ایجنٹ فاروق ایچ نائک تھے، انہوں نے وہاں پہ بڑے جذباتی انداز میں اس کیس کو پریزائڈنگ افسر کے سامنے پیش کیا۔ نہ صرف وہ بلکہ مصدق ملک وہ بھی ایک طرف شدید غصے میں نظر آ رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کے باقی سینیٹر بھی وہاں پہ اشتعال دکھا رہے تھے، اور شیری رحمان بھی اونچی اونچی بول رہی تھیں۔ مظفر حسین شاہ نے کہا کہ آپ تسلی سے بات کیجئے، انہوں نے دونوں فریقین کو تسلی سے سنا۔ فاروق ایچ نائک کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مہر یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر لگی ہوئی ہے، خانہ وہی ہے، لیکن محسن عزیز جو
صادق سنجرانی کے پولنگ ایجنٹ تھے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ 4 نمبر چیک میں یہ لکھا گیا ہے کہ مہر کینڈیڈیٹ کے نام کے سامنے خانے میں لگائی جائے۔ اسی کے اوپر اسی بات پر مظفر حسین شاہ نے پریزائڈنگ افسر نے پہلے 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے ریجیکٹ کر دیے تھے اور ان کا حتمی فیصلہ یہی تھا۔ اپوزیشن کی طرف سے وہاں پہ بڑی دھنگا مشتی کی گئی، افراتفری مچائی گئی، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے درمیان تھوڑا سا وقفہ تھا، نتائج آنے میں تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگا ہوا ہوگا۔ اس 1 یا 1.5 گھنٹے کے دوران مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادتوں کی طرف سے مائک توڑ قسم کی پریس کانفرنسیں کی گئی اور ان کے جو حامی اینکرز ہیں وہ بھی اپنے آپ میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہاں پہ شاہ زیب خان زادہ وہ بڑے ہی اچھل کود کر رہے تھے، یہ دیکھیں یہ خانہ ہے، یہ مہر ہے، یہ یوں ہے، یہ ووں ہے۔ نہ صرف وہ ایسی باتیں کر رہے تھے بلکہ جو اپوزیشن کے لیڈر تھے راجہ پرویز اشرف، وہ بھی بڑے جذباتی ہو کر یہ کہہ رہے تھے۔ حسن اقبال بھی یہی بات کہہ رہے تھے اور بڑے بڑے اپنی طرف سے وہ فیصلے پڑھ کے سنا رہے تھے۔ قاہرہ نے بھی یہی بات کی، لیکن 1.5 گھنٹے بعد سارا منظرنامہ بدل گیا۔ ان لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کو پڑے ہیں، وہ نام کے اوپر ہیں لیکن خانہ وہی ہے۔ لیکن مظفر حسین شاہ نے ان کو کنڈم کر دیا تھا، ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد پھر کیا ہوا؟ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے دوران 44 اور 54 کا مقابلہ تھا۔ عبدالغفور حیدری جو پی ڈی ایم کے امیدوار تھے ان کو 44 ووٹ ملے اور جو ان کے مد مقابل تھے حکومتی امیدوار مرزا محمد آفریدی، ان کو 54 ووٹ ملے۔ یہ 10 ووٹوں کا فرق تھا۔ یہی آپ دیکھ لیجئے کہ جب 3 مارچ کو خواتین نشست پر الیکشن ہوا تھا تو اس میں بھی 10 ووٹوں کا ہی فرق تھا۔ تو لگتا ہے قدرت کی طرف سے پی ڈی ایم سے انتقام لیا گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی طرف سے یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ 1.5 گھنٹے میں ہی فیصلہ ہو گیا کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے ووٹ ضائع کیے ہیں۔ اگر غلطی ہوتی تو دوسری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی تھی۔ مجیب الرحمان شامی جو سب سے بڑے تو نہیں، 3-4 جو حکومت کے مخالف ہیں، حکومت سے نفرت کرتے ہیں اور میاں نواز شریف کا دم بھرتے ہیں، مجیب الرحمان شامی ان 2-3 اینکر میں سے ایک ہیں، صحافیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لوگوں نے جان بوجھ کے ووٹ مسترد کیے ہیں، دانستہ طور پر خراب کیے ہیں، جو ان کی نیت کی خرابی کا غماز ہے، عکاس ہے۔ یوں سمجھیے کہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور جمعہ بھاری ثابت ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون اس لیے کہ وہ پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جماعت ہے، پیپلز پارٹی کی حامی ہے، لیکن ان کی طرف سے ایک روز قبل فوج کے اوپر پھر الزام لگایا گیا تھا کہ فوج اس الیکشن کو مینیج کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فوج کی طرف سے اس الیکشن کو مینیج کیا گیا ہو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے بیانیے کی وجہ سے۔ جب ان کے حق میں بات ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف بات چلی جائے تو پھر غلط ہو جاتی ہے، پھر جمہوریت پر حملہ ہو جاتا ہے۔ فاروق ایچ نائک نے 7 مسترد شدہ ووٹوں کو درست ثابت کرنے کے لیے اس حد تک بھی کہہ دیا کہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اس میں سیکرٹری سینٹ کا قصور ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے مہر کینڈیڈیٹ کے نام والے خانے میں لگانی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نام کے آگے لگانی ہے مہر۔ انہوں نے سارا ملبہ سیکرٹری سینٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پریزائڈنگ افسر نے ان کی ایک نہیں سنی۔ انہوں نے وہی کیا جو آئین کی منشا ہے، جو آئین کا تقاضا ہے، اور جن لوگوں نے ووٹ مسترد کیے ان کی نیت کی خرابی تھی یا ان کو مینیج کیا گیا تھا، جو بھی تھا، انہوں نے یہی چاہا تھا کہ انہوں نے ووٹ مسترد کرنے ہیں، انہوں نے اپنے ووٹ مسترد کر دیے اور مظفر حسین شاہ نے ان کی بات کو تسلیم کیا۔ اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، الیکشن ٹریبیونل میں جائیں،
یا سپریم کورٹ کے پاس جائیں، جہاں بھی جائیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ لیکن ان کی جو دھمکیاں تھیں حکومت کو گرانے کی، ان کی جو دھمکیاں تھیں چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کی، وہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہی دم توڑ گئی۔ اس کے بعد جو جوش و خروش تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں میں، جس طرح سے وہ اشتعال میں نظر آ رہے تھے، جس طریقے سے وہ پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، لیکن جب 1.5 گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے رزلٹ آیا تو یہ سارے لوگ سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ یہ جھاگ کسی اور چیز کی بھی تعبیر کی جاتی ہے، لیکن ہم ذرا ان کی عزت کے لیے، ان کے احترام کے لیے یہی کہیں گے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم کتنی اوقات میں ہیں۔ کل تک جو سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بارے میں نعرے لگا رہے تھے، آج وہ بالکل خاموش ہو گئے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ حکومت کو سینٹ میں 54 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے، اور وہ 54 ووٹ آج نہیں، کل نہیں، جب تک اگلے الیکشن نہیں ہوتے وہ ووٹ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپوزیشن کی نیت ٹھیک ہوتی تو ان کا جو اپنا موقف تھا سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کا، اسی پر قائم رہتے، لیکن ان کی بد نیتی کی وجہ سے صرف حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان لوگوں نے اوپن بیلٹ کی مخالفت کی۔ اگر اوپن بیلٹ ہو جاتے تو یوسف رضا گیلانی تو ہار جاتے، لیکن آج سینٹ میں چیئرمین پی ڈی ایم کا ہی ہوتا، اور ایک یوسف رضا گیلانی کو سامنے لانے کے لیے جس طریقے سے پی ڈی ایم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حکومت کتنی زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری نے جب یوسف رضا گیلانی کی جیت کا اعلان کیا گیا، اس روز شام کو اخبار نویسوں نے آصف علی زرداری سے پوچھا کہ زرداری صاحب، سنا ہے کہ اس سارے معاملے میں آپ کا ہاتھ تھا؟ تو آصف علی زرداری نے بڑے تکبر، بڑی رعونت اور بڑی فرعونت کے ساتھ کہا تھا کہ کب نہیں رہا میرا ہاتھ۔ تو ایسا تکبر آج چکنا چور ہو کے زمین بوس ہو گیا۔ اب کہاں گئے زرداری، کہاں گئے مداری، کہاں گئے میاں نواز شریف، اور کہاں گئی مریم نواز شریف؟ سارے کے سارے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے۔ اس الیکشن سے، سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بلکہ پی ڈی ایم کے درمیان دراڑیں مزید گہری ہو گئی ہیں۔ جیسے ہی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے نتیجے کا اعلان ہوا، طلال نے فوری طور پر کہا کہ بلاول صاحب، غیر جانبداری کا مزہ آیا۔ ان کا اشارہ یوسف رضا گیلانی کے بیان کی طرف تھا۔ جب مریم نواز شریف نے کہا کہ فوج ہمارے لوگوں کو مینج کر رہی ہے، ہمارے لوگوں کو فوج کی طرف سے فون آ رہے ہیں، تو یوسف رضا گیلانی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ فوج بالکل اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں۔ تو اس پر طلال نے تنزیہ کہا تھا، اور اس طرز کو جب بلاول بھٹو کے سامنے رکھا گیا ایک پریس کانفرنس کے دوران، تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم جمہوریت کرتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم تنظیم سازی نہیں کرتے۔ اپوزیشن کی بدنیتی کو دیکھ کر اگر کہا جائے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے تو غلط نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے اب ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر ان میں کوئی شرم ہو، کوئی سیاسی غیرت ہو تو ڈوب کر مر جائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ مفاد کے لیے بے اصولی کی، جھوٹ بولے گئے، کیچڑ اچھالا گیا، فوج کو بدنام کیا گیا، تو اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے سامنے آ گیا ہے۔ میجر نذیر احمد فاروق جو پنڈی میں ہوتے ہیں، ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات بندے کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں نہیں ہے، لیکن قدرت کی طرف سے وہ انسان کے حق میں ہوتا ہے۔ انہوں نے صلح حدیبیہ کی مثال دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے 3 مارچ کو یہ لوگ جشن منا رہے تھے، دراصل یہ اپنی بد نصیبی کا جشن منا رہے تھے،
لیکن اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت اور تھی، تو بالکل 1.5 ہفتے کے بعد یہ نظر آ گیا کہ حق کے ساتھ کون ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، لوگوں کو دغا کون دے رہا ہے، فریب کون دے رہا ہے۔ اس وقت یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پانسا کس طرح سے پلٹا جائے گا، لیکن 1.5 ہفتے کے دوران ہی پانسا پلٹا اور غرور کا سر چکنا چور ہو گیا۔